بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ادریس علیہ السلام ایک دن اپنے کام سے فارغ ہو کر بیٹھے تھے کہ ملک الموت ایک آدمی کی صورت میں مہمان کے طور پر رات کو ان کے دروازے پر آ گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام صائم الدہر تھے۔ جب شام ہوتی افطار کے وقت آپ کا کھانا بہشت سے آتا تھا، جس قدر چاہتے آپ کھا لیتے، باقی کھانا پھر بہشت میں چلا جاتا۔ اس دن کا کھانا جب آیا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے وہ کھانا اس مسافر کو پیش کر دیا، لیکن مسافر نے کچھ نہ کھایا اور قدم پر قدم رکھ کر عبادت کرتا رہا۔ یہ حال دیکھ کر کچھ متعجب ہوئے کہ یہ کون شخص ہے۔ اگلے دن حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے کہا، اے مسافر، تو میرے ساتھ چل، خدا کی قدرت صحرا میں جا کر دیکھ۔ تب دونوں بزرگ گھر سے نکلے، چلتے چلتے گندم کے کھیت میں جا پہنچے۔ حضرت ملک الموت نے کہا کہ چلو چند خوشے کھاتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ عجب ہے، رات کو تو نے حلال نہ کھایا اور اب حرام کھانا چاہتا ہے۔ وہ دونوں بزرگ دوسرے باغ میں پہنچے اور وہاں بھی انگور لگے ہوئے تھے۔ دیکھ کر حضرت اسرائیل نے کھانے کا قصد کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ غیر کی ملکیت کھانا چاہتا ہے۔ پھر جاتے جاتے ایک بکری دیکھ کر حضرت اسرائیل نے کھانے کا ارادہ کیا۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ بیگانی شے کھانا ممنوع ہے۔ اسی طرح 3 روز تک دونوں باہم گفتگو کرتے رہے۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام کو لگا کہ یہ شخص بنی آدم سے معلوم نہیں ہوتا، یہ کون شخص ہے، تو پھر آپ نے ان سے پوچھا کہ خدا کے واسطے تو ظاہر کر، تو کون ہے؟ مسافر بولا، میں اسرائیل ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ سب مخلوقات کی جان تم قبض کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ اب میری روح قبض کرنے آئے ہو؟ تو حضرت اسرائیل نے کہا، نہیں۔ تو پھر مجھے روح نکلنے کی تکلیف کا مزہ چکھا دے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حکم دیں تو میں کر سکتا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی اور اللہ پاک نے ان کو اجازت دے دی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے ان کی روح قبض کی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب ان کی روح واپس ان کے جسم میں آئی تو حضرت ادریس علیہ السلام نے اٹھ کر ملک الموت کو اپنی گود میں لے لیا اور دونوں نے آپس میں رشتہ داری قائم کر لی، یعنی کہ بھائی بن گئے۔ پھر ملک الموت نے ان سے پوچھا کہ جان کنی کی تکلیف کیسی تھی؟ وہ بولے، جیسے کسی زندہ جانور کی کھال سر سے پاؤں تک ادھیڑی جاتی ہے۔ قسم ہے رب العالمین کی، جیسا میں نے تیرے ساتھ احسان کیا ایسا کسی کے ساتھ نہیں کیا۔ حضرت اسرائیل نے یہ کہا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، اے بھائی، مجھے دوزخ کے دروازے تک لے چل۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کو دوزخ کے 7 طبق دکھائے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام بولے، اے بھائی، مجھے جنت دیکھنے کی آرزو ہے کہ اسے دیکھ کر خوشی حاصل کروں اور عبادت زیادہ کروں۔ پھر ان کو بہشت کے دروازے پر لے گئے۔ انہوں نے بہشت کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ پھر کہنے لگے، بھائی، میں جان کنی کی تلخی سہ چکا ہوں اور دوزخ بھی دیکھی ہے، اور اب میرا جگر پیاس کے مارے جل رہا ہے۔ اجازت ہو تو بہشت میں جا کر ایک پیالہ پی لوں۔ تب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، ہاں، اگر تم واپس آنے کا وعدہ کرو۔ پیاس کی شدت کی وجہ سے حضرت ادریس علیہ السلام نے واپس آنے کا عہد کیا۔ آپ نے نالائن درخت طوبہ کے نیچے چھوڑ دیے اور بہشت میں داخل ہو گئے، کیونکہ باہر آنے کا عہد کیا تھا، اور نالائن کو بھی درخت کے نیچے چھوڑ آئے تھے۔ کچھ دیر بعد ملک الموت نے ان کو آواز دی، اے بھائی، تاخیر مت کر۔ پھر بہشت کے اندر سے حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، اے مشفق، ہر ذی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے اور میں نے موت کی تلخی سہ لی ہے۔ اور رب العزت نے فرمایا، تم میں سے ہر کوئی دوزخ میں پہنچے گا تو میں
دوزخ میں بھی پہنچ چکا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ جو جنتیوں کے بارے میں ہے کہ ان کو وہاں سے کوئی نہ نکالے گا۔ تو بھائی اب میں بہشت میں آ گیا، اب میں ہرگز باہر نہ آؤں گا۔ بارگاہ الہی سے آواز آئی، اسرائیل تو ادریس کو چھوڑ کر چلا جا، میں نے ان کی تقدیر میں یہی لکھا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد ان کی یاد اور فراق میں دن رات روتی رہی۔ پھر ایک دن شیطان نے حیلے سے ان کو بت پرستی پر لگایا۔ ان کو یہ نہیں کہا کہ تم بت پرستی شروع کر دو، بلکہ انہیں کہا کہ والد کے مشابہ مورت تمہیں بنا کر دیتا ہوں، تم اسے دیکھ لیا کرو، تمہیں سکون مل جائے گا۔ چنانچہ شیطان نے انہیں بالکل حضرت ادریس علیہ السلام کے مشابہ بت بنا کر دے دیا، صرف اس میں جان نہیں تھی۔ پھر آہستہ آہستہ انہیں بت پرستی پر لگا دیا۔ پھر یہ بت پرستی مشرق سے مغرب تک پھیل گئی۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کے لیے بھیجا۔ تو یہ تھا قصہ حضرت ادریس علیہ السلام کا۔